پڑھا جائے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے کہ میرے مدار پر ایک فرشتہ مقرر ہے، مجھ تک درود پہنچانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، مگر جو محبت سے پڑھتا ہے میں خود اس کا درود سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے محبت کے ساتھ صبح کا آغاز ہے، درود پاک پڑھ کر جو ہے کیا جائے۔ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آمد رمضان کے سلسلے میں آپ نے اس اجتماعی ذکر کا انعقاد کیا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ چند اسلامی بھائیوں کا، 3 اسلامی بھائیوں کا ختم قرآن ہوا، یعنی قرآن پاک کو انہوں نے مکمل پڑھ لیا راستہ۔ بڑی خوشی ہوئی، مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو جن کا ختم قرآن ہوا۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق چند باتیں آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھنا چاہیے، جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ 50 صلاۃ فی الیوم، کہ جو کوئی بھی میرا امتی دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی بھی میرا امتی دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے گا، فرماتے فَأُصَافِحُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جو دن میں 50 مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ صرف 50 مرتبہ درود پڑھنے سے حضور علیہ السلام کل قیامت کے دن ہم سے ہاتھ ملائیں گے، اور حضور کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آ جائے، حضور علیہ السلام کی رفاقت جسے مل جائے، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے جس کا جسم مبارک مس ہو جائے، اس کی شان کیا ہوگی؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر جب تشریف لاتے تو ہم ایک دسترخوان پر کو بچھا کر حضور علیہ السلام کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اس دسترخوان کو، اس کپڑے کو دھونے کی ضرورت محسوس ہوتی تو ہم پانی سے نہیں دھوتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے، آگ اس کپڑے کو جلاتی نہیں تھی، آگ اس کپڑے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی، بلکہ جب تندور سے اس کپڑے کو نکالا جاتا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ کسی دیکھنے والے نے پوچھا کہ آگ کی کوئی عادت ہے کہ آگ اسے جلا دیتی ہے، کپڑے کو بھسم کر دیتی ہے، مگر اس کو کچھ نہیں ہو رہا؟ تو صحابی جواب دیتے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جسم سے ٹچ ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام کا ہاتھ اسے لگ گیا تھا، اب آگ اسے نہیں جلاتی۔ جب بھی ہمیں دھونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم یوں ہی دھو لیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے حضور کا ہاتھ جس کے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے گا اسے کیا شان ملے گی کل بروز قیامت۔ حضور فرما رہے ہیں جو 50 مرتبہ درود روزانہ پڑھنے والا ہوگا
से हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो आप भी नियत फरमा लें, रमज़ान का महीना तशरीफ ला रहा है, जैसे इसकी जनवरी हो जाए तो रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दुरूद पढ़ने का मामूल बना लीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो हर नमाज के बाद 10 मरतबा ही पढ़ लीजिएगा। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। नमाज़ें कितनी होती हैं? 5। हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? 50 मरतबा पढ़ने वाला होगा, कल क़यामत के दिन में उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। देखिए क़यामत का दिन कितना होशरुबा होगा। सारे नबी कहेंगे आज कहीं और चले जाओ, आज कहीं और जाओ। तमाम के तमाम लोग क़यामत के दिन जब मामला शुरू नहीं हो रहा होगा, हिसाब किताब नहीं हो रहा होगा, हज़रत आदम की बारगाह में आएंगे। ए आदम, आप अबुल बशर हैं, आप तमाम ही इंसानों के बाप हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करें, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, आज का मामला क़यामत का हिसाब किताब शुरू हो जाए। हज़रत आदम फरमाएंगे आज अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा गज़ब फरमाया है, आज तुम कहीं और चले जाओ। लोग हज़रत नूह के पास आएंगे, हज़रत नूह भी यही फरमाएंगे। लोग हज़रत इब्राहीम के पास आएंगे, हज़रत इब्राहीम भी यही कहेंगे। आखिर के अंदर लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे और आपके आका व मौला सय्यदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बिगड़ी बनाएंगे। सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कहेंगे और नबी से गबू इला गैरी, कहेंगे और नबी से गबू इला गैरी, करम फरमाएंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बिगड़ी बनाएंगे। तो हमें चाहिए जो हमारा मोहसिन हो उसका एहसान ना भूलें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे मोहसिन है ना, उनका एहसान ना भूलें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रोज़ाना इंशाअल्लाह हम दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ अपने बात बदला पेश करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अपने मौज़ू की तरफ चलते हैं। पढ़िए सलाम माशाअल्लाह काफ़ी तादाद है। तो आज मैं चाहूँगा कि चंद बातें आपके सामने ऐसे जिक्र करूँ कि जो आपको फ़ायदा दे और हमारे यहाँ बैठने का कोई मकसद हो। सिर्फ मैं बयान करूँ, आप सुभान अल्लाह कहें और उसके बाद भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। जो मैं बातें करूँगा अल्लाह की रहमत से आपको याद रह जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई है इन सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। ये अक्सर मस्जिदों में लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त बांधा, यानी फ़र्ज़ करदा, एक मुक़र्रर वक्त में फ़र्ज़ करदा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फ़र्ज़ है। मोमिनों पर नमाज वक्त बांधा फ़र्ज़ है, यानी मुक़र्रर वक्त इसका फ़र्ज़ किया गया है, उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। ये आयत मैंने आपके सामने तिलावत की जो नमाज की फ़र्ज़ियत पर दलालत करती है कि नमाज मुसलमानों पर, मोमिनों पर फ़र्ज़ की गई तरतीब में आया है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नमाज के मुतालिक है और कुछ कुरान के मुतालिक है और कुछ इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के हवाले
ابو اللیث سمرقندی، کیا نام ہے؟ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بزرگ ہیں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 باتیں، کتنی باتیں؟ 4 باتیں، دیکھیے 4 باتیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 باتوں کو لازم پکڑ لو اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر کشادہ ہو، تمہاری قبر تمہیں نہ دبائے، تمہاری قبر تم پر فراخ ہو، تمہاری قبر کھلی ہو، تمہاری قبر تمہیں نہ دبائے، تمہاری قبر کشادہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو 4 باتیں لازم پکڑ لو، 4 باتوں پر عمل کرو۔ کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں پر۔ اس 4 باتوں پر ہی انشاءاللہ ہمارا یہ بیان چلے گا۔ اور ارشاد فرمانے والے ہیں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، نام کرا لیجیے۔ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ بولیے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، فقیہ ابو اللیث سمرقندی، 4 باتوں کو لازم پکڑ لو تمہاری قبر روشن ہوگی۔ سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی نماز، کیا ارشاد فرمائی؟ نماز، فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تمہاری قبر جو ہے وہ تمہیں دبائے گی نہیں، تمہاری قبر جو ہے تنگ نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری قبر جو ہے وہ کشادہ ہوگی، تمہاری قبر فراخ ہوگی۔ فرمایا نماز پڑھنا۔ اب نماز کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، آج اکثریت نماز سے دور نظر آ رہی ہے، نماز سے دور نظر آ رہی ہے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں فرمایا وارکعوا مع الراکعین، آئی ہے پہلے کے دور میں اور اب کے دور میں، یعنی آپ اپنے بچپن میں چلے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں پورے بزرگ حضرات ہوا کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سا شعور بھی آیا ہے، جہاں گناہ بڑے ہیں دوسری طرف نیکیوں کا بھی شعور لوگوں کو آ رہا ہے، نوجوان نسل کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو نماز وہ صرف پڑھتے ہوں گے، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، فجر اسی طرح نہیں پڑھ رہے، فجر کی نماز بہت سے لوگ نہیں پڑھ رہے، فجر میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم اور محتشم اسلامی بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں، اگر کوئی ایک نماز کی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، کتنی نماز؟ ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ایک نماز بھی نہ پڑھنے والا بے نمازی ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو 4 پڑھ رہا ہوں جناب، اپنی نماز ہمیں جان بوجھ کے چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ فجر میں نہ کھلے، فجر میں کسی کی آنکھ نہیں کھلی، اور جناب وہ جب اٹھ کر نماز پڑھ لیں، مگر کوشش پوری کریں۔ یہ نہیں رات کو 3-3 4 بجے تک جاگ رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، فجر کا وقت قریب آیا سو گئے، پھر نماز اگر نکل گئی تو گناہ گار ہوں گے۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہمارے فالتو کاموں کے اندر ملوث ہونا۔ رات کو سونے سے پہلے ہر کوئی اپنا موبائل آن کر کے واٹس ایپ چیک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تکیے پر سر ہے، میں بھی شامل ہوں گا اس کے اندر، شامل آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، بہت سارے ہیں، خرابی ہے، دور کی جائے گی، بیان کیا جائے گا، مگر نماز نہیں جانی چاہیے۔ ہم بھی ملوث ہوں گے بالکل، مگر نماز نہیں جانی چاہیے۔ اب دیکھ لیں نماز کس کی جا رہی ہے، کس کی نہیں جا رہی۔ تو نماز نہیں جانی چاہیے فجر، رات کو بھلے کبھی بھی سوئیں مگر فجر کی نماز نہیں جانی چاہیے۔ اگر رات دیر تک جاگے ہیں اور لگتا ہے کہ اب میں سو گا تو فجر چلی جائے گی، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سونا ہی سے نہیں رات، اس کو چاہیے کہ جاگتا رہے، 1-8 گھنٹہ جو رہ گیا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کر پھر سوئیں، یا پھر فجر کو ابتدائی وقت میں پڑھ کر پھر سو جائیں، تاکہ فجر کی نماز کم از کم پڑھ لیں۔ تو نماز کے اندر کوتاہی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کوشش کریں انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے اسلامی فضاقتہ والے، بہت سے لوگ اسلامی فضاقتہ والے دیکھنے میں دیندار نظر آ رہے ہیں، ان کی بھی فجر کی نماز جا رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم
ماشاء اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے سنتیں اپنا رہے ہیں. میں سب سے کلام کر رہا ہوں، خالی کسی فرد مومن کی بات نہیں کر رہا. تو کوشش کر کے ہماری نماز نہیں جائے، ہماری نماز نہیں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے، آمین. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جسے تم بکثرت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، بکثرت مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. لیکن مسجد میں کون آئے گا؟ نمازی آئے گا. مسجد میں کون آئے گا؟ فجر پڑھنے والا آئے گا. مسجد میں کون آئے گا؟ ظہر پڑھنے والا آئے گا. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی جو ہے وہ عبادت ہو جاتا ہے. انتظار نماز، نماز کا انتظار کرنا عبادت کی طرف جو چیز انتظار کروا رہی ہے، اب تبارک و تعالیٰ اس انتظار کرنے کو بھی عبادت میں لکھا کرتا ہے. تو دیکھیے نمازی کس قدر خوش نصیب ہوا کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پانچوں نمازیں پڑھنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے. پہلی بات ارشاد فرمائی نماز پڑھنا. فقی ابو اللہ سبقتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو تمہاری قبر کشادہ ہو، تمہاری قبر بہت دور تک وسیع و دراز ہو، تمہاری قبر تم پر تنگ نہ ہو. فرماتے ہیں چار باتیں لازم پکڑ لو. پہلی بات نماز، اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی صدقہ. کیا؟ صدقہ. صدقہ. کیا؟ صدقہ. بھائی ابھی یہ تھوڑی رہے آپ سے اردو میں کم از کم صدقہ. صدقہ. تو صدقہ، صدقہ جو ہے فرماتے ہیں صدقہ دینے سے قبر جو ہے وہ فراغ ہوتی ہے، قبر جو ہے وہ روشن ہوتی ہے، قبر جو ہے وہ دباتی نہیں ہے، قبر میں بندہ تنگ نہیں ہوتا جو صدقہ دیا کرتا ہے. اور خدا کی قسم صدقے کے بڑے فضائل ہیں. آپ کبھی غور کیجیے گا، آپ 1 روپیہ اللہ کے نام صدقہ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا اتنا اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا. بعض اوقات میں نے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، آپ بھی کر کے دیکھیے، بھلے 1 روپیہ ڈالیں آپ، انشاءاللہ اس کا بہت ہی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نعم البدل عطا فرمائے گا، آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یار میں نے صدقہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے یہ عطا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھ کو یہ عنایت کر دی. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم صدقہ کریں گے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. سبحان اللہ. بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. اور صدقہ دینے سے انسان کا مال ہی بڑھتا ہے. صدقہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے. مال ہی بڑھتا ہے. آپ ایک بات پہ غور کیجیے، آپ نے دیکھا ہوگا کسان حضرات جو زراعت کیا کرتے ہیں، کھیتی باڑی کیا کرتے ہیں، وہ بظاہر کھیت میں جا کر بیج پھینک کر آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، بیج پھینکے اور آ گئے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیجوں میں یہ برکت دیتا ہے کہ جب وہ فصل بنتی ہے جتنے بیج انہوں نے پھینکے تھے اس سے ڈبل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کیا تھا، انہوں نے اس کو خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑھوتری عطا فرمائی. اسی طرح کنویں کا پانی نکالے جاؤ، جتنا کنویں کا پانی نکالا جاتا ہے اتنا ہی میٹھا بھی ہو جاتا ہے، اور کنویں کا پانی جو ہے اتنا ہی بڑھتا بھی ہے. تو یہ سب برکتیں کس چیز کی ہیں؟ خرچ کرنے کی. تو پانی نکالنے سے جتنا خرچ کیا جائے اتنی برکتیں ملتی ہیں. اسی طرح بیج جو پھینک کر کے 1 روپیہ ملے، 1 روپیہ 2 روپئے جتنا آپ کو آسانی ہو کسی کو صدقہ کر دے. مسجد کے گیٹ پر اگر باکس لگا ہوا ہے اس میں ڈال دے، کوئی غریب نظر آ گیا اس کو دے دے، کہیں بھی صدقہ کرنے کی عادت بنائے. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ پورا دن آپ کا کتنا ہی آرام سے گزرے گا، پورا دن آپ کا کتنا سکون سے گزرے گا، پورا دن آپ کا کتنا چین سے گزرے گا. آج زیادہ تر لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جناب گھر میں پریشانی ہے، جناب بچے بیمار ہو رہے ہیں، جناب سر میں درد رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ عرض کرتا ہوں آپ صدقہ دینے کی عادت بنائیں. آپ صدقہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے گا. اور سب سے بڑا فائدہ کیا کہ آپ کے قبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر کو روشن فرما دے. سبحان اللہ. اور تیسری بات جو آج ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے
کچھ اسلامی بھائیوں کا قرآن پاک ختم ہوا، تین اسلامی بھائیوں کا مناظرہ، تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر تم پر کشادہ ہو، تمہاری قبر تمہیں نہ دبائے، تو چار چیزیں لازم پکڑ لو۔ پہلی بات فرمائی نماز، دوسری بات فرمائی صدقہ، تیسری بات فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن مجید کرنا، کیا کرنا؟ تلاوت قرآن مجید، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ بندے کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا نام ہے؟ صابر بنانی، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ قرآن پاک کے اتنے بڑے عاشق تھے، اتنے بڑے عاشق تھے، دن ہو یا رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے، قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم ایسا کیا کہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی قبر میں رکھا گیا، دفنائے جانے کے وقت ایک اینٹ سڑک کے گر گئی، تو جب اینٹ کو نکالنے کے لیے جھکا گیا تو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بعد تقسیم لوگوں نے گھر پر جا کر دروازہ بجایا، اندر سے صاحب زادی کی آواز آئی، معلوم کیا کہ بیٹا ایسا آپ کے والد کون سا عمل کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ مقام حاصل ہوا کہ قبر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد محترم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا قبر میں اگر کسی کو تلاوت کا جو موقع فراہم کرے، قبر میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کی تو توفیق عطا کرے تو مولا مجھے بھی عطا کرنا۔ سبحان اللہ، تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے کرم فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے لوگوں کی قبریں دھس رہی ہیں، لوگ جو ہیں قبر کے اندر پریشان ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی قبر کی کفن پھٹ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کی قبر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر جو تلاوت کلام مجید کرنے والا ہوگا تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ اس کی قبر دھسے گی نہیں، اس کی وہ قبر کے اندر پریشان نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قبر رب تبارک و تعالیٰ کشادہ فرما دے گا۔ سبحان کیا اللہ، کر دے گا؟ کشادہ فرما دے گا، فراخ ہو جائے گی۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن مجید کرنا۔ تو تلاوت کلام مجید کرنے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، اور بہترین یعنی یہ نہیں کہا بہتر، یہ نہیں کہا اچھا، بلکہ عربی کے اندر جس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں، انگلش کے اندر اس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ وہ ہیں یہ خیرکم، تم میں سے بہترین ہے، گریٹسٹ، فرمایا وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو دے، فرمایا وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ کہنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی عام کہنے والا نہیں، وہ نبی آخر زمان، وہ محبوب رحمان کہ جن کی زبان کے بارے میں فرمائے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے نہیں بولتے، بلکہ جو بھی بولتے ہیں قرآن پاک کا حکم ہوتا ہے، قرآن پاک کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کلام کیا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا، میں نے آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اب کی آواز نہیں آ رہی،